محرم الحرام، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اسی مہینے میں اس کائنات کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے، احادیث پڑھنے سے، تاریخ پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو محرم کے مہینے میں اس دنیا کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، عرش پر اللہ تعالیٰ اسی مہینے مستوی ہوئے، جنت و جہنم اسی مہینے میں بنایا، جبرائیل و میکائیل کو اسی مہینے میں پیدا فرمایا، بڑے بڑے امور کو اللہ تعالیٰ اسی مہینے میں انجام دیا، اور قیامت بھی اسی مہینے عاشوراء کے دن 10ویں محرم الحرام کو واقع ہونے والی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، یہ دنیا تہس نہس کر دے گا۔ اس مہینے میں دنیا میں بھی بہت بڑے بڑے کام رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے بنایا، جنت میں رکھا۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں خوش تھے، ایک جھاڑ کھانے سے منع کیا تھا، اس جھاڑ کو کھا لیا، جنت سے دنیا میں نکال دیا گیا۔ 100 سالوں تک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لترحمنا لنکونن من پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو رحم آیا، آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، فتاب علیہ۔ جس دن آدم علیہ السلام کے توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا وہ 10ویں محرم الحرام عاشوراء کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہے، قوم سمجھی نہیں، صرف 83 آدمیوں نے ایمان لایا۔ پھر سیلاب آیا اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پانی پانی کر دیا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی ابلنا شروع کیا۔ اس طریقے سے پوری دنیا کے لوگوں کو، جانوروں کو، جو کچھ تھے سب کو ڈبا کر کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، اور وہ جانور صرف بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی دنیا میں پھرتی رہی، اور 6 مہینے کے بعد جب زمین میں لنگر انداز ہوئی وہ 10ویں محرم الحرام عاشوراء کا دن تھا۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی مہینے میں نمرود کے بت گدے میں جا کر کے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، 40 دنوں تک یہ آگ جلتی رہی۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت باہر نکالا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جس دن ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر نکلے تھے وہ 10ویں محرم الحرام عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، اپنے بیٹے کی جدائی میں غم میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام سالوں بعد جبکہ آپ بادشاہ وقت بن گئے تھے اور بھائیوں کے ذریعے سے اپنے کرتا کو اتار کے دیا، جہاں میرے والد کے آنکھوں میں ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی پھر واپس آئی وہ عاشوراء 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا گیا،
12 سال یا 15 سالوں تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور جس دن جیل سے رہائی ملی وہ عاشوراء 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان میں اٹھا لیا گیا، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی جو واقعہ پیش آیا یہ بھی 10ویں محرم الحرام عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سلیمانی عطا ہوئی، کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور جس دن یہ نعمت عطا ہوئی وہ عاشوراء 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے بڑھ گئے، 18 سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ 18 سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا وہاں اس نہر کے پانی سے پانی نہاؤ، پھر تم صحیح سلامت ہو جاؤ گے۔ پانی نہایا، حضرت ایوب علیہ السلام بالکل صحیح سلامت، بلکہ روایت میں آتا پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئے، اور بیوی آئی آ کر کے پہچان نہیں پائی۔ سب کچھ ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ گئے سوائے ایک بیوی کے۔ اور جس دن ایوب علیہ السلام کو دوبارہ صحت ملی وہ عاشوراء 10ویں محرم الحرام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رفع مقامی عاشوراء 10ویں محرم الحرام کو ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچانے کے لیے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر کے نکلے، سامنے دیکھتے تو ندی ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہے، موت سامنے کھڑی ہے، دونوں طرف موت ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دریا میں موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، موسیٰ علیہ السلام کی ڈنڈا مارتی 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر کے بالکل سوکھے جیسے سڑک اور راستے تھے، سوکھے سوکھے راستوں سے نکل گئے، پانی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے دریا پار کر گیا، فرعون اس کے اندر آیا، اسی دریا راستوں سے جانے لگا۔ جب بیچ راستے میں فرعون اور اس کے لشکر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ جیسے تم تھے ویسے ہی ہو جاؤ، اور فرعون اور اس کے سارے لشکر دریائے نیل میں ڈوب کر کے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن نجات دی، جس دن یہ لوگ نجات پائے، وہ 10ویں محرم الحرام عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دن عاشوراء کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھتے گئے۔ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس دن نجات پائے، فرعون کے ظلم سے ہم کو نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو نجات ملی، تو ہم اس دن کے خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم محرم الحرام عاشوراء کے روزہ رکھیں گے، چونکہ یہ روزہ غیروں کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفریق پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے، ہم 10ویں محرم الحرام کو رکھیں گے اور ایک دن آگے یا پیچھے کا کر لیں گے، 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا ملا لیں گے۔ اس میلے میں اہل قریش غلاف کعبہ تبدیلی کرتے تھے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بڑے بڑے کام اس مہینے میں پیش آئے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 10ویں محرم الحرام ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اس دن قیامت قائم ہوگی،
आशूरा के दिन क़यामत कायम होगी, ये दुनिया को रेजा रेजा कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। या अय्युहन्नास इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत इज़ा समाउ शक़्क़त व इज़ा कवाकिबु इंतसरत। ये सारी सूरतें, सारी चीजें पेश आना है। ये कयामत कायम होगी, इस दुनिया को अल्लाह ताला तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा, इस दुनिया को खत्म कर देगा, चटियल मैदान कर देगा। ये झाड़ पेड़ पौधे नदी नाले समंदर, ये पहाड़, ये जो बड़े बड़े चीजें हैं, ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। पूरी जमीन को अल्लाह ताला बराबर कर देगा और इसी को मैदान महशर बनाएगा। ये क़यामत कब कायम आने वाली है? आशुरा 10वीं मुहर्रमुल हराम को क़यामत कायम होगी। हम इस दिन को सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के तौर पर मनाते हैं। हालांकि अव्वले दुनिया से इस महीने की अज़मत और बरकत चली आ रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही इसकी फजीलत और मर्तबा हमारे सामने आती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। नवासाए रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस महीने में 10वीं मुहर्रमुल हराम आशुरा के दिन शहीद किया गया। इमाम हुसैन आले मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो मामूली इंसान नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 गोद में पलने वाली शख्सियत है। 3 गोद में इमाम हुसैन की तरबियत होती है। पहला गोद अम्मी जान का है, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, सय्यदतुन निसाए फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, औरतों की सरदारनी फातिमातुज़ ज़हरा। दूसरा गोद बाप का, वाला सदिल्लाहिल वालिद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब। अली, ये वालिद का गोद, वालिद और वालदा दोनों अजीमुल मर्तबत। तीसरा गोद नानाए जान का, तीसरा आगोश नानाए जान का। नानाए जान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जितनी मोहब्बत किए उतनी मोहब्बत किसी से नहीं किए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खबर, पैदा होने की खबर उम्मुल फज़ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची ने दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची ने एक ख्वाब भी देखा। भागते हुए डरते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने आज तो बहुत बुरा ख्वाब देखा है। चची जान, क्या देखा तूने? या रसूल अल्लाह, मैंने देखा मैं फातिमा के जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काट करके आपको ला करके दे रही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चची जान, आपने अच्छा ख्वाब देखा है, फातिमा के घर औलाद पैदा होंगी। चंद दिनों के बाद हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, आपको खुशखबरी दी गई, नवासा पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे की खबर सुनते ही बगैर चप्पल के मस्जिद नबवी से तेज तेज भागते हुए हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे थे।
ام الفضل حضرت ام الفضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جنہوں نے ڈیلیوری کرائی، انہوں نے بچے کو صاف ستھرا کیا، ایک سفید کپڑے میں بچہ کو لپیٹ کر کے لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لا کر کے تھما دیا، آپ کے گود میں تھما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چند منٹ پہلے کے بچوں کو لے کر کے اس کے پیشانی پہ بوسا دیا، ان کے ہونٹوں کو بوسا دیا، اور چچی جان کو فرمایا کہ چچی جان تو نے جو خواب دیکھا تھا یہ خواب کی تعبیر ہے جو آج تو نے میرے کو لا کر کے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے اتنی محبت تھی کہ ان کے لیے آزادی تھی۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، یہ آتے تھے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کوئی منع کر سکے امام حسن اور حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے۔ چومنا سمجھ میں آتا، ہم بھی اپنے اولاد کو چومتے بوسا دیتے، سونگا کیوں کرتے تھے؟ کیوں سونگتے تھے؟ ناک سے سونگتے کیوں تھے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے نواسے نواسیوں سے، اپنے پوترے پوتریوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بوسا تو دیتے ہیں لیکن سونگنا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امام حسین کو اس لیے چومتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے، اور امام حسین کو اس لیے سونگتا ہوں کہ امام حسین کی جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، امام حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں اسے سونگتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے، اہل بیت سے محبت ضروری ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کو جتنی بے دردی کے ساتھ مارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بہت پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا۔ جس دن حضرت امام حسین پیدا ہوئے اپنے نواسے کو لیے اور لے کر کے داہنے کان میں آذان کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آذان کہی، کبھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کسی نماز کے لیے آذان دیا ہے، لیکن امام حسین کو ان کے پیدائش پر ان کے دائیں کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آذان دی ہے، بائیں کان میں تکبیر کہا، اپنے نواسے کو محبت کیا اور خوش تھے۔ صحابہ کرام صحابیات کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی، چہرے دمک رہے تھے، اچانک ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مرجھا گیا چہرہ۔ حضرت ام فضل کہتی کہ یا رسول اللہ اپنے نواسے کو لے کر کے ابھی تو آپ خوش تھے، کھیل رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے، آپ کھلے ہوئے تھے، اچانک یہ منظر ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کربلا کا منظر اور امام حسین کو جو زہر دیا گیا، امام حسین کے تڑپتا ہوا منظر، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 40 سال بعد ہونے والے واقعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آتے ہی صحابہ کرام بھی سہم گئے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی مقام کا درجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پیدا ہوئے، اور فاطمہ الزہرا کے آغوش میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے کبھی بھی حسین کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا،
بغیر وضو کے، یہاں تو بغیر غسل کے ہماری عورتیں دودھ پلاتی ہیں، بغیر غسل کے دودھ پلا دیتی ہیں. یہاں کیا ہے؟ بغیر وضو کے میں نے کبھی حسین کو دودھ نہیں پلایا. اور فرمایا امام حسین کو جب میں دودھ پلاتی ہوں تو میں 3 کام ایک ساتھ کرتی رہتی ہوں. ہاتھ سے چکی چلاتی ہوں اور منہ سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں اور امام حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہوں. جس امام حسین کے اندر ایسا پاک صاف خون گیا ہو، جس امام حسین کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان اور اقامت پہنچی ہو، وہ امام حسین سے کبھی نماز قضا نہیں ہو سکتی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی اپنے خون سے وضو کر کے نماز ادا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. نماز آپ ادا کر رہے تھے، اسی حالت میں آپ کے اوپر وار کیا گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا کیا نیچر ہے؟ ہم 10ویں محرم الحرام کو بہت جوش خروش میں مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں. حالانکہ 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا چاہیے. ایک 10ویں محرم الحرام کو ہم نے صرف منا لیا اور بھول گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ جان جائے تو جائے لیکن نانا جان کے دین میں کوئی خرافات نہ آنے پائے. جان جائے تو چلا جائے، پرواہ نہیں، نانا جان کی شریعت میں حرف نہ آنے پائے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیم، آپ کی زندگی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، آپ کی شہادت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے. ہم اپنے نبی کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے. مال وقت تو دور کی بات ہے، اپنے جان کو بھی اپنے نبی کے لیے قربان کر دیں گے. اور یہ چیز ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. اب ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. آج ہمارے اندر اتنے خرافات، اتنے زیادہ اختلافات آ گئے، ہمارے گھروں سے رحمتیں برکتیں دور ہو گئی. ہمارے گھروں میں خاندانوں میں جھگڑے، لڑائیاں، یہ ساری چیزوں نے جنم لے لیا. ہم اپنے سارے فیصلے خود الجھا کر کے اس کو سلجھانے کے بجائے اب ان فیصلوں کو غیروں کے پاس جا کر کے ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. غیر قوم ہمارے ساتھ اور گنڈا مذاق کرتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس موضوع پر میں نے پہلے بھی بات کیا تھا آپ سے، ہمارے پاس انصاف کے لیے 2 چیز ہے، بہت اہم ہے. ایک قرآن ہے اور ایک سنت رسول ہے، احادیث. جن کے پاس اتنے مضبوط معیار ہو اس قوم کو عدالتیں جانے کی ضرورت کیوں؟ ہر ملک میں ان کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس ملک کے قانون ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ہندوستان کا بھی الگ ہے، جس کو بھیم راؤ امبیڈکر اور دیگر مسلمانوں نے 12 قوم نے مل کر کے بنایا ہے. ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. عرب کا کیا ہے؟ سعودی عرب کا کیا ہے کانسٹیٹیوشن؟ ان کا اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. قرآن ہے. جن کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے وہاں پر جرائم نہیں ہوں گے. قرآن اور حدیث کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو جرائم پیدا ہوں گے، حالات خراب ہوں گے، طرح طرح کے مسائل پیش آئیں گے اور انہیں مسائلوں کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں.
ان چیزوں کو کسی قدر سلجھانے کے لیے اپنی بستی کے ذمہ داروں نے کوشش کی ہے۔ اس کے لیے دارالفساد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو مسائل پیدا ہو رہے، ان مسائل کو ہم بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کے رو سے ہم صحابہ کرام کے طور و طریقے سے اپنے مسائل کو خود ہم حل کریں گے۔ ہماری بہو بیٹیاں پولیس اسٹیشن اور کورٹ جانے کی ان کو نوبت نہ آئے، اس کے لیے یہ کوشش شروع کر رہے ہیں۔ اس میں آپ سب کے تعاون ضروری ہے۔ آپ سب کے تعاون کے بغیر اتنا بڑا کام انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ سب کی تعاون رہے گی، یہ کام آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ مشعل راہ ہوگا دیگر بستیوں کے لیے، دیگر محلات کے لیے یہ مشعل راہ بنے گا۔ تو اس میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہفتے میں 1-2 مسائل تو پیش آتے ہیں تو پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، تو اب انشاءاللہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم یہ دل میں تہیا کر لیں کہ ہم اپنے مسائل کو اپنے قرآن اور اپنے حدیث کے ذریعے سے حل کریں گے، اسی کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جن کیسز کو لے کر کے، جن مسائل کو لے کر کے جس پر آپ کو بھروسہ ہے، ان عدالتوں میں آپ کے فیصلے اتنی جلدی آ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال، بعض کیسز کی باری اس وقت آئی جب وہ دونوں بھی نہیں تھے، مدعی اور مدعا علیہ دونوں بھی فوت ہو چکے تھے۔ وہاں آپ کو انصاف ملے گا؟ نہیں مل سکتی ہے۔ وہاں آپ کو حد سے زیادہ ٹائم لگے گا، وہاں صرف آپ کو پھرایا جائے گا۔ تو آپ کے اور ہمارے لیے یہ خوش بختی ہے، بستی کے لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، اس کے لیے جماعت تشکیل دی گئی ہے، اور اس کے بہت سارے پروگرام ہے، اور اس کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے آپ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے ہاں میں ہاں ملانا، ان کے دو بدو کھڑے ہونا، تاکہ ہمارے پاس مسائل کم سے کم پیدا ہوں، بہت کم پیدا ہوں، اور بعد میں کچھ مسائل ہی پیدا نہ ہوں۔ اس کے لیے ہم نے یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور دارالفساد کا عمل پیش آ رہا ہے، اور اس میں سارے مسائل، اب آخر میں اگر مسئلہ حل نہیں ہوا، یا چونکہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہی مسئلے حل ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ غلطی صرف ایک آدمی کی نہیں رہتی ہے، 2 طرف سے، 2 قبیلے، 2 خاندان کے، 2 فیملی کے رہتی ہے غلطیاں، کسی کے زیادہ رہتی ہے، کسی کے کم رہتی ہے، لیکن جس کے زیادہ غلطیاں رہتی ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، جس کے کم غلطیاں رہتی ہے وہ اپنے آپ کو شیر ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے، ہماری انشاءاللہ یہ کوشش رہے گی، جو ہوا وہ چھوڑ دو، اب آئندہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ غلطی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہو گئی، وہ چھوڑ دو۔ اب آئندہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کمپرومائز کرانے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ اور اگر بگڑ گیا، نہیں نبھ رہی ہے، نہیں ہو رہا ہے، تو حسن خوبی کے ساتھ چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سارے مسائل شریعت کے روح سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے، ہمارے اس لائحہ اور کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔